الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ عزیز سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کی بنیاد 10ویں صدی کے ایک عظیم مورخ امام الصالحی الشافعی شامی رحمہ اللہ کے قول سے اور ان کا وہ قول جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، اس قول کو بنیاد بناتا ہوں۔ امام صالحی رحمہ اللہ سبل الہدی والرشاد میں فرماتے ہیں، من الحد بہ نفسا من الانبیاء فی نفسہ او فی نسبہ او فی دینہ فہو صاب یقتل۔ دنیا کا جو شخص انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک نبی کی ذات پر طعن کرتا ہے، کسی ایک نبی کی ذات سے عیب نکالتا ہے، یا کسی نبی کے نسب نامے پر طعن کرتا ہے، او فی دینہ، یا اللہ کے کسی پیغمبر کے عقیدے اور نظریے میں شک کرتا ہے اور اس پر طعن کرتا ہے، فرمایا فہو صاب، وہ شخص گستاخ رسول ہے، یقتل، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء، تمام رسل میں افضل ہیں، اور ویسے اللہ کا ہر پیغمبر بے عیب ہوتا ہے، ذاتی طور پر، نسب کے اعتبار سے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں، میرے والد عبداللہ سے لے کر میرے والد آدم تک علیہم السلام، میرا کوئی ایک بھی باپ بدکار نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے اگرچہ بعض کفار کے گھر پیدا ہوئے، کفر، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفر اور شرک سے کسی انسان کا نسب نامہ تباہ نہیں ہوتا، جبکہ زنا ایسی برائی ہے جس سے نسب نامہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرا پورا نسب نامہ پاکیزہ ہے، پورا نسب نامہ، اور فرمایا کہ میری والدہ آمنہ سے لے کر میری والدہ حوا تک کوئی ایک بھی میری ماں بد کردار نہیں تھی۔ یہ شان ہے میرے پیغمبر کی۔
اب دنیا کا جو شخص آپ کی ذات پر طعن کرے، آپ کے نسب نامے میں طعن کرے، آپ کے عقیدے اور منہج پر طعن کرے، وہ گستاخ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ کے کافر کو قتل کروایا۔ حالانکہ مدینہ میں کئی ایک کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اسے قتل کیوں کروایا؟ جس کا نام کعب بن اشرف ہے، کیوں قتل کروایا؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انہ یؤذی اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ کے پیغمبر کا گستاخ ہے، اس لیے قتل کروا دیے۔ دنیا کا جو شخص اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں یمن کی طرف جو گورنر بنا کر بھیجا ہے، ان کا نام ہے مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ۔ انہیں پتہ چلا کہ یمن کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتی، بلایا، پوچھا، گستاخی ثابت ہو گئی۔ صحابی رسول نے اس عورت کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ ایک ہاتھ کاٹ دیا اور دانت توڑ دیے۔ یہ سزا دینے کے بعد خط لکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ایک عورت تھی جو کہ گستاخ رسول تھی، میں نے تصدیق کی اور پھر اس کو یہ سزا دی، قربان جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اے مہاجر رضی اللہ عنہ، یہ سزا دینے سے پہلے اگر آپ خط لکھتے تو میں آپ کو یہ سزا دینے کا حکم نہ دیتا، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، میں آپ کو حکم دیتا کہ اس عورت کو قتل کر دیں، یہ زمین کی پشت پر رہنے کا حق نہیں رکھتی۔ دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کا گستاخ ہے، وہ طعن کرتا ہے آپ کی ذات میں، آپ کے نسب میں، آپ کے دین پر، وہ زمین کی پشت پر رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدہ، جو نظریہ، جو منہج ہمیں دیا، اول تا آخر اس منہج کو، اس نظریے کو چیک کر لیں۔ دنیا کا جو شخص اس نظریے کا بھی گستاخ ہے، اس نظریے میں طعن کرتا ہے، اس عقیدے پر طعن کرتا ہے، وہ شخص بھی میرے پیغمبر کا گستاخ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، میلا گاہ نہ بنانا۔ اور یوں بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ ہے، میرے پیغمبر کے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ آپ نے ایک دعا کی کہ میری قبر میلا گاہ نہ بنے، اور پھر قبروں کو میلا گاہ بنانے والوں پر لعنت کی۔ حضرات سوچئے آپ کیا نظریہ دے کر گئے ہیں؟ ہم اس نظریے کی توہین تو نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قبر جب میلا گاہ نہیں بن سکتی، اس قبر پر سجدے نہیں ہو سکتے، پوری کائنات کی قبروں میں سب سے افضل قبر۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس قبر میں جو مدفون ہیں وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قبر جس جگہ موجود ہے وہ جگہ بھی
پوری زمین میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یہاں میلہ نہ لگے، سجدہ گاہ نہ بنے۔ یہ میرے پیغمبر کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، منہج ہے۔ اس منہج میں بھی تان نہیں کرنی، اس منہج کے عیب نہیں نکالنے، نبی کے نسب نامے میں بھی عیب زنی نہیں کرنی، نبی کی ذات پر بھی تان نہیں کرنا۔ یہ منہج ہے، یہ نظریہ ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ حضرات، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب مختصر سے ان دو دلائل کے ساتھ ہم نے یہ جان لیا کہ دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دنیا کا جو شخص میرے پیغمبر کی توہین کرے، آپ کی ناموس پر حملہ کرے، تو واجب القتل ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر حکمران یہ طاقت نہیں رکھتے، کسی حاکم وقت کے پاس یہ طاقت نہیں کہ قرآن و سنت کے اس قانون کو نافذ کر سکے، گستاخ رسول کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ چونکہ یہ کفار، یہ یہود و نصارہ، ان کا مطمع نظر آخرت نہیں بلکہ ان کا مطمع نظر دنیا ہے، یہ مادہ پرست ہیں، دنیا پرست ہیں۔ آخرت مطلوب و مقصود مومن ہے، مومن مسلم آخرت کو چاہتا ہے، اور یہ کافر دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کے پجاری۔ جب یہ دنیا کے پجاری ہیں تو ان کو سزا دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی تمام تر مصنوعات سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کی معیشت برباد ہو، اور جس چیز کے یہ پجاری ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج ہی ان کی نیند اڑ جائے گی، ان کو موت آ جائے گی۔ ان کو موت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔